الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على الصادق الوعد الأمين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ۔ آج اللہ رب العالمین کے خاص فضل اور احسان اور انعام کے اوپر شکرانہ ادا کرتا ہوں کہ سورہ آل عمران آج ہماری مکمل ہو رہی ہے۔ یہ اللہ کا خاص فضل ہے۔ قرآن مجید کی جو دو صورتیں ہیں سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران، ان کے حوالے سے جو مفاہیم حدیث ہیں وہ یہ ہیں کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو شخص ان دو صورتوں کا عالم ہوتا اس کو بہت عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا اور اس کو صاحب علم شمار کیا جاتا اور اس کی تعظیم اور توقیر کی جاتی کہ یہ قرآن مجید کی ان دو بڑی صورتوں کا عالم ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے آپ کو اور مجھے یہ توفیق عطا کی ہے کہ ہم نے ان کو تفسیرات کے ساتھ پڑھا ہے، اس کی تفسیرات پڑھی ہیں۔ آج آخری 5 آیات ہیں۔ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے لا یغرنک، تمہیں دھوکے میں مبتلا نہ کرے اے اللہ کے بندے، اے میری ذات پر ایمان رکھنے والے، مجھے وحدہ لا شریک جاننے والے، کل کائنات کا مالک و خالق سمجھنے والے، تجھے میں یہ نصیحت کرتا ہوں لا یغرنک، تمہیں دھوکے میں مبتلا نہیں ہونا، تقلب الذین کفروا، کافروں کا ادھر ادھر جانا دیکھ کر، کافروں کا شہروں میں گھومنا وسائل کے ساتھ، مال و دولت کے ساتھ، عزت و شانوں کے ساتھ، اگر کافر جو اللہ کا منکر ہے، خدا کا انکار کرتا ہے، اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں جھکتا نہیں، دین اسلام پر قائم نہیں، خدا کے مقابل کھڑا ہونے والا، کفر کرنے والا، اگر تمہیں صاحب مال نظر آتا ہے، وسائل نظر آتے ہیں، اس کے پاس طاقت نظر آتی ہے، تو اس بات پر دھوکے میں مبتلا نہ ہونا، اپنے آپ کو کم تر نہ سمجھنا، یہ دیکھنا متاع قلیل، یہ تھوڑی سی اس کے پاس مال ہے، یہ متاع قلیل ہے، یہ تھوڑا سا مال ہے، یہ چند دن کی بات ہے، مخصوص ایام زندگی کے اس نے گزارنے ہیں، چاہے کتنی زیادہ طاقت اور مال و دولت اس کے پاس آ جائے۔ جو خدا کا منکر، اللہ کا انکار کرتا ہے اور خدا کے دین کو چھوڑتا ہے اور اللہ کے دین کے مخالف چلتا ہے اور رسول اللہ کا انکار کرتا ہے، اسلام کو کم تر دین سمجھتا ہے اور خود کو سپر پاور یا صاحب مال یا صاحب طاقت سمجھتا ہے، وہ جو کوئی بھی ہے، چاہے وہ دنیا کی بڑی طاقت ہے یا کوئی انسان ہے، فرمایا ان کا دنیا میں یہ جو نام ہے، عزت ہے، مال ہے، یہ جو بھی چیزیں ہیں، ان کو دیکھ کر اے صاحب ایمان تو متاثر نہ ہونا، ان کو دیکھ کر تیرے دل کے اندر کوئی کمی، کوئی کجی نہ آئے، بلکہ اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھنا
اور یہ یاد رکھنا یہ متاع قلیل ہے، یہ تھوڑا سا مال ہے، یہ وقتی مال ہے، یہ عارضی ہے، آج ہے کل نہیں، آج اس کے پاس طاقت ہے کل نہیں ہوگی، آج وہ سپر پاور ہے کل خدا اس کو کمزور کر سکتا ہے، آج وہ جوانی میں ہے اس کے اوپر بڑھاپا آئے گا، آج صحت ہے کل اس کے اوپر بیماری آئے گی۔ تو جو کافر ہے، انکار کرنے والا ہے، تو منکرین حق اور اسلام اور دین کا انکار کرنے والے اگر بظاہر طاقت میں بھی ہوں اور وسائل بھی ان کے پاس ہوں تو اہل ایمان کو ان سے متاثر نہیں ہونا، بلکہ اللہ پاک آپ کو حوصلہ دیتا ہے، حقیقت بتاتا ہے دنیا کی۔ حاضرین اگر ہم بھی غور کریں تو اگر ہمارے پاس جو کچھ بھی آ جائے، سارا کچھ بھی اگر آ جائے تو وہ کب تک ہم اس سے لطف اندوز ہوتے ہیں، کب تک ہم اس کے مالک رہتے ہیں، کب تک وہ ہمیں نفع دیتا ہے؟ اگر کوئی صاحب ایمان اور صاحب عقل اپنے اس مال میں سے اللہ کے نام پر خرچ کرتا رہے اور اپنی آخرت بناتا رہے تو وہ مال اس کے لیے نفع کا باعث بنتا ہے، اس کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے۔ لیکن اگر وہ دنیا ہی میں مبتلا رہے اور نہ کسی بہن بھائی کا خیال رکھے، نہ پڑوسی، نہ مستحق، نہ غریب، کسی کی پرواہ نہ کرے اور اپنے حال میں مست رہے تو اس کے لیے بھی اس آیت میں ہدایت ہے۔ اللہ فرماتا ہے متاع قلیل، مال کا مل جانا، نام کا بن جانا، طاقت کا مل جانا یہ ہمیشہ نہیں ہے، ہمیشہ طاقتوں کا مالک اللہ ہے، ہر شے اس کے قبضے میں ہے، حقیقی خالق و مالک وہی ہے۔ فرمایا کافر جو اللہ کا انکار کرے اور اپنا مال دکھائے، اپنا عہدہ دکھائے، منصب دکھائے، طاقت دکھائے، یہ متاع قلیل، ثم مأواہم جہنم، پھر ایسے تمام کافروں کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، وبئس المہاد، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اب ہر صاحب ایمان، یہ اولیاء صوفیاء کا بھی طریقہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ کی ذات پر ایمان کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں، اگر کسی کے پاس جو کچھ بھی ہے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی، پرواہ ہوتی ہے تو خدا کی ہوتی ہے۔ وہ اللہ کی رضا کو دیکھنے والے، ایمان پر قائم رہنے والے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں اللہ راضی ہونا چاہیے نہ ہے، باقی کوئی مخلوق راضی ہوئے یا نہ ہوئے، دنیا دار راضی ہوتا ہے تو ہو، سب کا خیال رکھتے ہیں، لیکن سب سے بڑھ کر اپنے مولا کا خیال رکھتے ہیں کہ اللہ ناراض نہیں ہونا چاہیے، مجھ سے کوئی ایسا عمل نہ ہو جس سے خدا ناراض ہو جائے۔ اللہ پاک نے فرمایا متاع قلیل، علامہ اقبال نے اس کو لکھا، وہ کہتے ہیں کیا ہے تو نے متاع غرور کا سودا، فریب سود و زیاں لا الہ الا اللہ۔ کہتے ہیں یہ جو انسان یہ جمع تفریق میں لگا رہتا ہے، اپنے مال و دولت کو بڑھانے کم کرنے میں لگا رہتا ہے، اور اگر دھیان اللہ کی طرف نہیں، ایمان نہیں، خدا کو یاد نہیں کرتا تو پھر اس کو خیال کرنا چاہیے اور گھاٹے کا سودا کر رہا ہے۔ یہ سود و زیاں کے چکر میں رہنا، نفع و نقصان، PLS، نفع نقصان میں رہنا اور خدا کو پیچھے کر دینا، یہ کوئی عقل مندی کی بات نہیں، یہ کوئی صاحب عقل انسان ہونے کی بات نہیں، بلکہ عقل مند وہ ہے جو یوں دعا کرے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے اللہ میری دنیا کو بھی اچھا بنا، مال بھی دے، عزت بھی دے اور شہرت بھی دے، ہر چیز دے، اور پھر یہ بھی دعا کرے وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنًا، یا اللہ میری آخرت کی سب منزلیں وہ بھی آسان کرنا، اس میں بھی مجھے عزت دینا، اس میں بھی مجھے کامیاب کرنا۔ اب اسی کا اپوزٹ اگلی آیات میں اللہ کریم فرماتا ہے، ایک طرف تو کافر ہیں جو اللہ کا انکار کرتے ہیں اور اپنے مال و دولت پر فخر کرتے ہوئے اتراتے ہیں اور کمزور لوگوں کو اور مسلمانوں کو مارتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، چاہے فلسطین کی جنگ ہو یا افغانستان یا دنیا میں کوئی بھی ایسی طاقت ہو جو مسلمانوں کے اوپر اپنی طاقت کا اظہار کرے۔ فرمایا یہ چند دن متاع قلیل، پھر ٹھکانہ جہنم، اور وہ بہت برا ٹھکانہ۔ لیکن الذین اتقوا ربہم، وہ لوگ جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، جو اللہ کا خوف اپنے دل میں بٹھا دیتے ہیں، ظلم نہیں کرتے، ایمان پر قائم رہتے ہیں، حق پر قائم رہتے ہیں، حلال کھاتے ہیں، مخلوق خدا کی بھلائی کرتے ہیں، ایمان کے راستوں پر چلتے ہیں، ذکر خدا کرتے ہیں، اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں،
اللہ کی نعمتوں پر عاجزی کے ساتھ اس کی بارگاہ میں جھکتے ہیں. اتقو ڈرنے والے ربہم اپنے رب سے. اللہ کہتے ہیں ان کے لیے نعمت لہم جنات, ان کے لیے اللہ نے جنات باغ بنا دیے ہیں. تجری من تحتہا الانہار, جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں, اور ان کے لیے بہت عزتوں والے ٹھکانے ہیں. خالدین فیہا, اور ہمیشہ وہ اس میں رہیں گے. حاضرین یہ بات ہم نے پہلے بھی کی کہ خالدین فیہا, ہمیشہ نعمتوں سے لطف اندوز ہونا, اس کا مقام دنیا نہیں, وہ مقام آخرت کا ہے. اور یہ دیکھیں یہ دنیا کے لمحے یوں گزرتے ہیں. میری زندگی کے 51 سال گزر گئے, ایسے لگتا ہے ابھی میں نے ہوش سنبھالے ہیں, اور اسی طرح زندگی گزرتی ہے. تو اللہ پاک فرماتا ہے اس دنیا کی نعمتوں کو اپنے گلے لگا کر اور خود کو اسی کے ساتھ چمٹا دینا, اور آخرت کو, قبر کو, حشر کو, آخرت کو بھول جانا عقل مندی نہیں. دنیا میں بھی اللہ سے حسنہ مانگے, نعمتیں مانگے, اچھائی مانگے, خیرات مانگے, لیکن اصل نعمت, اصل سکون, اصل خوشحالی اور اصل رحمتیں وہ قیامت کے بعد جنت کے اندر اللہ پاک نے رکھی ہیں. اور فرمایا نہریں نیچے جاری ہوں گی. خالدین فیہا, وہ مومن, وہ صاحب ایمان جو اللہ کو یاد رکھتے ہیں, ایمان پر قائم رہتے ہیں, اور راہ حق چلتے چلتے ایمان پر ان کا خاتمہ ہوتا ہے. اللہ نے ان کے لیے جنتیں اور ہمیشہ کے لیے نزولاً من عند اللہ, یہ اللہ کی طرف سے مہمانی ہوتی ہے ان کے لیے. دیکھیں آپ ہمارے پاس بطور مہمان یا آتے ہیں تو ہم چھوٹا سا لنگر آپ کو پیش کرتے ہیں, دال دے دیتے ہیں, کبھی گوشت میسر ہو تو ساتھ وہ بھی, لیکن ہم کہتے ہیں جی کوئی بندہ خالی نہ جائے, شربت پلا دو جی, کوئی بندہ ایسے نہیں جانا چاہیے. یہ ہمارے لیول کی نزول ہوتی ہے, مہمانی ہوتی ہے. اور اللہ اپنے منصب کے مطابق, اپنی شان کے مطابق اہل ایمان, اہل تقوی کو یہ عزت, یہ شان, یہ شہرت, یہ دولت اور یہ سکون عطا کرے گا. اللہ فرماتا ہے میں تمہیں جنتوں میں, باغات میں عظیم الشان محلات عطا کروں گا, ان کے نیچے نہریں جاری کر دوں گا, تمہیں ہر طرح کی سہولتیں دوں گا. نزولاً, اور یہ تمہیں من عند اللہ, اللہ کی طرف سے تمہاری مہمانی ہوگی. بھائی تم راہ حق پہ رہے, ہدایت پہ رہے, تقوی پر رہے, میری یاد کرتے رہے, میری بات مانتے رہے, اسلام کو قائم رکھا. اور فرمایا وما عند اللہ خیر للابرار, اور جو اللہ کے پاس ہے, ابھی وہ نعمتیں تمہیں ملی نہیں, ابھی تمہیں وہ سہولتیں ملی نہیں, وہ لطائف, وہ مہربانیاں, وہ کرم نوازیاں, وہ پھل, وہ خوشحالیاں, وہ سکون جو تم دنیا میں دیکھتے ہو وہ تو وہاں سے بہت تھوڑا ہے. فرمایا وما عند اللہ, جو اللہ کے پاس ہے, خیرون, وہ اس سے بہت اچھا ہے. یہ ہم نے بڑا سنا ہوگا کہ حضور علیہ السلام کا فرامین ہے کہ جنت میں بھی پھل دیے جائیں گے. تو لوگ قرآن مجید میں بھی یہ لکھا ہوا ہے, اور کہا جائے گا جی یہ تو وہ کہیں گے مومن مولا کریم, یہ تو وہی ہے سیب جو ہم نے ادھر بھی کھایا تھا, یہ انگور بھی اسی طرح کا لگتا ہے, لیکن جیسے وہ منہ میں ڈالیں گے تو انہیں محسوس ہوگا کہ اس طرح کا ذائقہ تو ہم نے کبھی نہ دیکھا نہ سنا, وہ دیکھنے میں اس طرح نظر آئیں گے. اللہ نے فرمایا وما عند اللہ, جو اللہ کے پاس ہے حاضرین, خیرون, وہ بہت بہتر ہے, للابرار, نیکوں کاروں کے لیے, ایمان والوں کے لیے, تقوی والوں کے لیے. اب دیکھیں ایک بات میں کہتا ہوں اور آپ کہتے ہیں جی پیرا گل آگ سٹی جی گل پکی ہے, انشاءاللہ استعمال ہو سی, اور ایک رب بات کرتا ہے, ایک خدا کی بات ہے. آپ دیکھیں اب میں اگر کسی کو وعدہ کر دوں, آپ کہتے ہیں یہ پیروں کا بیٹا ہے, پیروں کے منصب پر بیٹھا ہوا ہے, ہمیشہ صحیح بات کرتا ہے, یہ اپنی بات پر قائم رہتا ہے, آپ کا ایک ایمان کامل ہے, پیغام بھی چلا جائے آپ عمل کرتے ہیں, کیوں جی گل پکی ہے آگ سڑیا نے. اگر یہ میری بات کو آپ اتنا ویٹ دیتے ہیں اور عزت دیتے ہیں اور یقین رکھتے ہیں تو یہ تو اللہ کی بات ہے, کائنات کے مالک کی بات ہے, سب سے سچی بات ہے. اور ہمیں اس بات پر بھروسہ رکھنا ہے, ہمیں اس بات پر یقین رکھنا ہے, جو خدا فرما رہا ہے وہی ہمارے حق میں بہتر ہے. فرمایا نیکوکارو, تم نیکی کرتے رہنا, ہدایت پہ رہنا, تقوی پر رہنا, ایمان پر رہنا, تمہیں میں وہ نعمتیں عطا کروں گا جو کسی آنکھ نے کبھی دیکھی نہیں, جو کسی کان نے کبھی سنی نہیں, کبھی دل میں کسی نے اس کا خیال تک نہیں کیا ہوگا.
ابرار کے لیے، نیکوکاروں کے لیے، اللہ کے نام پر خرچ کرنے والوں کے لیے، تقوی والوں کے لیے اللہ نے بہت بہتر انتظام کر رکھے ہیں۔ اور ایک بات اور اللہ نے فرمائی وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، یہ اہل کتاب میں سے ایک کیٹیگری اللہ نے یہاں بیان کی کہ جو اہل کتاب ہیں یعنی تورات والے یا انجیل والے، ان میں سے کچھ ایسے ہیں، کچھ اہل کتاب ایسے بھی ہیں لَمَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ، جو اللہ پر ایمان کامل رکھتے ہیں، وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ، اور جو تمہاری طرف نازل کیا گیا یعنی قرآن، جو قرآن نازل ہوا ہے، اہل کتاب تورات والے انجیل والے وہ قرآن پر بھی ایمان رکھتے ہیں، وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ، اور جو ان کی طرف بھیجا گیا تھا یعنی تورات انجیل، وہ جو ان کو عطا کی گئی تھی اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اور ان کے دل کا عالم یہ ہے خاشعین للہ، وہ اللہ کا خوف دل میں رکھتے ہیں۔ انسان ہونے کے ناطے ہر انسان سے غلطی ہوتی ہے، معصوم عن الخطا صرف انبیاء ہے، غلطی سے پاک صرف نبی ہیں، اور اللہ جسے پاک کر دے محفوظ کر دے۔ لیکن اہل ایمان اہل کتاب میں سے اللہ پاک نے فرمایا کچھ اہل کتاب ایسے ہیں وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ مِنْ لِلْبَعْض ہوتا ہے، کچھ some people are، وہ کچھ لوگ ایسے ہیں اہل کتاب کے جو ہیں کہ اہل کتاب کے لیکن قرآن کو بھی سچی کتاب مانتے ہیں، اپنی کتاب پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اور ان کا دل خاشعین للہ، اللہ سے ڈرنے والا دل ہے، ان کا خوف رکھتے ہیں، اللہ سے خشیت رکھتے ہیں، اللہ کا ڈر دل میں رکھتے ہیں۔ اور پھر ایک خصوصیت اور بیان کی لا یشترون بآیات اللہ ثمنا قلیلا، اور اللہ کی آیات کو کم پیسوں میں نہیں بیچتے۔ یہ ہم نے پڑھا پچھلی دونوں صورتوں میں 4 پاروں میں کہ یہ اہل کتاب مولویوں کا یہ طریقہ تھا جو آج ہمارے مولویوں کا بھی ہو چکا ہے کہ ہمیشہ وہ قرآن پڑھتے ہیں اور تقریریں کرتے ہیں، اور مطلب یہ ہوتا ہے کہ جناب صدر مسجد خوش ہو جائے، چودھری صاحب خوش ہو جائے، فلانا خوش ہو جائے تاکہ پیسے کھلے ملیں۔ رات بھی ہم ایک محفل میں تھے، بڑا نام ہے اس کا، اور یہ بیان کرتے ہوئے کہا جی میں اتنی تقریر کر سکتی کہ لفافہ میں ایسے جائز ہو گیا۔ میں حیران تھا کہ اتنا بڑا نام اور مفتی بھی ساتھ لکھا جاتا ہے، اس کو یہ نہیں پتا کہ یہ سوچ کر آنا کہ مجھے پیسے ملیں گے اس بات کرنے کے، تو یہ تو وہی بن گیا جیسے اللہ نے قرآن میں لکھا لا یشترون بآیات اللہ ثمنا، یہ تو اللہ کی آیتیں بیچنے کے لیے ہے۔ یعنی ایک بندے کے پاس اگر کوئی سرما ہے یا کوئی ٹافیاں ہیں تو وہ بیچنے کے لیے باہر جاتا ہے، تو آپ مولوی صاحب آپ کے پاس تھوڑا سا نالج ہے اور آپ فلان جگہ جا رہے ہیں جی آپ ادھر دیں گے وہاں سے آپ کو پیسے ملیں گے، تو یہ تو وہی بات ہوگی اہل کتاب کی۔ انہوں نے بھی ایسے ہی کیا۔ مجھے بابو جی نے ایک بڑی دلچسپ بات بتائی تھی، وہ میں اس طرح نام لے کے نہیں کر سکتا، تو کہا گیا کہ وہ پیر صاحب آئیں گے لیکن ان کی نیاز ذرا بڑی ہے۔ یہ کیا بات ہے؟ یہ تو دین بیچنا ہے۔ پیر صاحب اگر آئیں گے تو ان کی بڑی نیاز آپ نے دینی ہے، کیا مطلب انہوں نے بڑی پھوک مار رہی، یا ان کی جو سبحان اللہ الحمدللہ پڑھنا ہے اس کی قیمت ادا کرنی ہے۔ قرآن کی یہ ہدایت نہیں، قرآن کہتا ہے یہ اللہ کے نام پر اجر لینا اور اللہ کے نام پر بدلہ لینا، یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے اللہ کے نام کو بیچ دیا۔ ایک نے زمین بیچی، وہ زمین کا بیچنے والا یعنی وہ ایجنٹ ہوا، اس نے بھی دنیا داری کی، اور تم نے خدا کا نام بیچا۔ اس نے تو کاروبار کیا ہے اور بزنس کیا ہے جو حلال تھا، تم نے تو خدا کا نام بیچا، جبکہ خدا کا نام بیچنے کے لیے نہیں ہوتا، خدا کا نام پیار کے لیے ہوتا ہے، ہدایت کے لیے ہوتا ہے، لوگوں کو رب کے ساتھ جوڑنا ہے۔ یہ اہل کتاب مولویوں کا طریقہ رہا کہ وہ اللہ کے نام کو بیچ ڈالتے تھے، جو بات بتانی ہوتی اس کو چھپا دیتے، جو نہ بتانی ہوتی اس کے اندر تبدیلی کر لیتے۔ اسی لیے آج ان کی کتابوں میں تبدیلیاں ہیں، تحریف ہو چکی۔ اللہ نے فرمایا لیکن کچھ ایسے ہیں جو یہ کام نہیں کرتے، وہ اللہ پر بھی ایمان رکھتے ہیں، قرآن پر بھی ایمان رکھتے ہیں، جو ان کی کتاب ہے اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اور خاص بات اللہ نے یہ ہمیں لکھ کر دی ہے کہ آج کے دور اور آنے والے زمانے قیامت تک کے علماء اور جو دین کی بات کرتے ہیں اگر وہ اللہ کی رضا کے لیے نہیں کرتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بھی آیات کو، قرآن کو، دین کو یہ بیچنے والے ہیں۔ ہاں جو اپنی زندگی مخصوص کر چکا ہو، یہ بات ذہن میں رکھیے گا، جو اپنی زندگی کو مخصوص کر دے اللہ کے دین کے لیے اور طالب نہ ہو
اس کے لیے خدمت کرنا لازم ہوتا ہے. جیسے ہمارے پاس اساتذہ ہیں، قاری صاحبان ہیں، 3 قاری ہیں، 7-8 استاد ہیں، تو انہوں نے اپنی زندگیاں ہمیں دے دی ہیں. اب ان کی زندگی گزارنے کے لیے ان کے بال بچوں کا خرچہ وہ ہمارے ذمے ہے. تو ایسے لوگوں کی خدمت کرنی چاہیے. لیکن جو جگہ جگہ ایک مولوی 4 جگہ، اس نے کہا جی اتنے دیر ہوگی ایک اور جگہ بھی بیان کرنا ہے، تو اتنے لفافہ جائز ہو گیا، اگلے لفافے اس جگہ. ایسے لوگوں سے ذرا دھیان کریں، دین سیکھیں، دین کی طرف آئیں، اور یہ آیتیں بیچنے والوں کے پیچھے مت جائیں. فرمایا جو ایسا بندہ ہے اللہ پر ایمان، قرآن پر ایمان، پچھلی کتابوں پر ایمان، اور دین بیچنے والا، اللہ کی آیات بیچنے والا نہیں کم پیسوں میں، اولئک لہم اجرہم عند ربہم، ان کا اجر اللہ کے پاس ہے. پھر ایک اجر یہ ہے جو کوئی بندہ آپ کو دے، چاند ٹکے ایک لفافہ، جو مولوی صاحب نے کہا ایک لفافہ بندے سے لینا ہے. اللہ نے کہا اس سے لفافہ نہ لے، میرے سے لے، میں تمہیں دوں گا. اولئک لہم اجرہم عند ربہم. ذرا ایمان کا عمل رکھ. میں نے ایک پنڈ شہری والے مولوی صاحب نے آئے تو ان کو بھی کہا، میں نے کہا ادھر بڑے بڑے لوگ رہتے ہیں، ذرا ایمان پکا رکھنا. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن، ایمان یہ رکھنا ہے کہ خان صاحب کا میری عزت کا مالک نہیں، خان صاحب میرے رزق کا مالک نہیں، میرے رزق کا مالک بھی اللہ ہے، میری عزت کا مالک اللہ ہے، موت کا مالک اللہ ہے، زندگی کا مالک اللہ ہے. دین کو دین سمجھ کر سکھانا. اس نے کہا ٹھیک ہے، کر سا کوشش. فرمایا اولئک لہم اجرہم عند ربہم، ایسے لوگوں کا اجر اللہ کے پاس ہے. اور ان اللہ سریع الحساب، یہ بات بھی ذہن میں رکھنی ہے. ہم انسان ہیں، ہمیں جلدی چاہیے ہوتی ہے. میں کہتا ہوں جلدی جلدی میرا یہ بھی کام ہو جائے، یہ بھی ہو جائے، یہ بھی ہو جائے. اللہ نے کہا ایک کام جلدی تو منگنا ہے تو میں حساب جلدی کر سکوں. ان اللہ سریع الحساب، اللہ نے بڑا جلدی حساب لے لینا ہے بھائی. اب اہل ایمان کا یہ طریقہ ہوتا تھا، وہ ایک جملہ بھی فالتو نہیں بولتے تھے. کہتے تھے یہ بات کرنے کے بجائے اللہ کا ذکر کر لیتے ہیں، کیا پتا کس لمحے خدا کی طرف سے بلاوا آ جائے، تو یہ لمحہ میرا ذکر میں گزرے. جو دم غافل سو دم کافر، ان کا یہ ایمان ہوتا ہے. ہر لمحے خدا کو یاد رکھنا. بابا فرید سے کسی نے پوچھا، بابا جی بتائیں اللہ اس وقت کیا کر رہا ہے؟ انہوں نے کہا اس وقت فرید کر رہا ہے. تو انہوں نے کہا اے بابا جی نویں گل کٹ چھڑی، تو صاحب فرید کیوں کر رہا؟ انہوں نے کہا یہ اللہ کا وعدہ ہے، جو اس کو یاد کرتا ہے اللہ اسے یاد کرتا ہے. فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، یہ خدا کا وعدہ ہے. میں ہر وقت اسے یاد کرتا ہوں، میرا دل ہر وقت اسے یاد کرتا ہے. میرا یقین ہے میرا رب بھی مجھے یاد کرتا ہے. تو اس طرح اللہ پاک نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو. آخری آیت آپ کو مبارک ہو، یہ سورۃ مکمل. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اصبروا، صابر بن کر رہنا، صابری بن کے رہنا، صبر کرنے والے بن کے رہنا. دنیا کیا کہتی ہے، دنیا کیسے سوچتی ہے، دنیا کیا کرتی ہے، اس بات کی طرف نہیں جانا، بلکہ حق پر صبر کرنا، ثابت کر. وَرَابِطُوا وَصَابِرُوا، اصبروا وَصَابِرُوا، اور صبر میں بڑے درجے پر قائم ہونا ہے، ثابت قدم رہنا ہے، حق پر رہنا ہے. آندیاں چلیں، طوفان آئے، لوگ کیا کہیں، باتیں سنائیں، الزام لگیں، جو مرضی ہوتا رہے، آپ نے حق پر قائم رہنا ہے، صبر پر قائم رہنا ہے. دشمن کے مقابلے میں بھی حق پر قائم رہنا ہے. اس کی بہت ساری تعریفات ہیں. صبر اور صابروں میں کیا فرق ہے؟ صبر تو ہوتا ہے کہ انسان کو جو تکلیف پہنچے، اہل ایمان کا یہ طریقہ ہوتا ہے کہ اللہ کے احکام پر صبر کرنا، ہر حکم پر عمل کرنے پر اپنے دل کو لگا کے رکھنا، یہ صبر ہے. اور مقابلے میں اگر تانا تشنیع، ظلم زیادتی ہو تو حق پر پھر بھی قائم رہنا، اس کو کہتے ہیں صابرو. مصابرہ یہ ہوتا ہے تکلیف پر، مصیبت پر، بیماری پر، مشکل پر بھی صبر پر قائم رہنا. اور خوشحالی میں اگر حق پر قائم رہے یہ صبر ہوگا. ورابطو، اور جہاد کے لیے بھی تیاری کر کے رکھنی ہے. اللہ کے دین کے نام کو، اللہ کے دین کو، اللہ کے نام کو سر بلند کرنا ہے، حق کا پرچم لہرانا ہے، اللہ کے دین کو پہنچانا ہے، خدا رسول کی طرف لوگوں کو پکڑ کے لگانا ہے. پیر بن کے لوگوں کو اپنے پیچھے نہیں لگانا، بلکہ پیر بن کے خدا اور اس کے رسول کی طرف لے کے جانا ہے. اور یہ جب طریقہ تم نے کر لیا رابطو والا، خوب مستعد ہو کے حق کا پرچم لہراتے رہے. واتقوا اللہ، اور تقوی دل میں رکھنا ہے.
دھیان اللہ کی طرف، خوف اللہ کا دل میں، خشیت اللہ کی، تو ایسا کام ہوگا تو فرمایا لعلکم تفلحون، تو یقیناً تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ اب اس کو اگر ہم ریورس کر کے سمجھیں آیت کو، تو کامیابی کس میں ہے؟ آخری آیت کنکلوژن ہے یہ سورہ آل عمران کا، یہ آخری آیت، یہ خاص طور پر اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کامیاب کون ہوں گے؟ لعلکم تفلحون، کامیاب ہونا چاہتے ہو، کامیاب ہونے کے لیے اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ، 4 چیزیں اپنے پاس رکھ لو۔ ایک تو صبر پر، حق پر، نیکی پر، تقوی پر، ایمان پر صبر، اور پھر جواب میں وصابروا، مصابرہ یعنی تکلیفوں پر، مصیبتوں پر، پریشانیوں پر بھی صبر کرنا ہے، اور ورابطوا، اور حق کے لیے جہاد کرنا ہے، اللہ کے دین کو پھیلانا ہے، دشمنان دین کا مقابلہ کرنا ہے، اور دل میں تقوی ہو، دکھاوا نہ ہو، خوف خدا ہو، اللہ کی رضا ہو، اور دھیان خدا کی طرف ہو۔ جب دھیان ایسے ہوگا اور صبر ہوگا، مصابرہ ہوگا، اور دین کی خدمت ہوگی، جب یہ نیت رکھ کے ہوگی، تو فرمایا لعلکم تفلحون، تم فلاح پا جاؤ گے، دنیا بھی اچھی ہو جائے گی اور آخرت بھی۔ فلاح کہتے ہیں دنیا میں بھی کامیاب ہونا اور آخرت میں بھی کامیاب ہونا۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے مولا کریم آج تک جو ہم نے کہا سنا اپنی بارگاہ عالی میں قبول فرما، اور ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمیں قرآن کا نور عطا فرما، اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا غلام بنا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔